السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو خیر و سلامتی سے رکھے۔ تو آج ہم بہت ہی مزیدار شاندار جو ہے رائس کی ریسپی لے کر آئے ہیں۔ آج ہم بنائیں گے سبز دھنیے والے چاول۔ تو آپ نے اس سے پہلے سبز دھنیے والے چاول کبھی بھی نہیں بنائے ہوں گے اور نہ کھائے ہوں گے، تو یہ بہت ہی مزیدار چاول بنتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو یہ ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو آئیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے لی ہے یہ چاول، اور یہ ½ kg ہمارے پاس چاول ہیں جن کو ہم نے بھگو کے رکھ دیا ہے تقریباً 35 منٹ پہلے۔ اور اب ہم اس کا جو تڑکا ہے وہ تیار کریں گے۔ تو آئل ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کڑاہی پہ، اور ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈالیں گے، اور پیاز کو ہم نے جو ہے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے۔ تو یہ پیاز ہماری جو ہے گولڈن ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگائیں گے اور فٹافٹ سے اس کو ڈھک دیں گے، اور ڈھکنے کے بعد اس کا پیارا سا کلر جو ہے ہمارے سامنے آئے گا۔ اسی طرح کا ہمیں کلر چاہیے، اور اسی کے اندر فٹافٹ سے ہم نے جو ہے چمچ کو ہلا دینا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے پیارا سا نکل آئے۔ جتنا پیارا اس کا کلر آئے گا پیاز کا، اتنا ہی پیارا یہ چاولوں میں آئے گا۔ تو 2 ٹیبل سپون بھر کر ہم نے جو ہے نمک کے ایڈ کر دینے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے چاولوں کے حساب سے نمک ڈالا ہے، اور آپ جتنے آپ کے چاول ہوں آپ اسی حساب سے نمک ڈالیے گا۔ تو اس کو بھی جو ہے ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس، اور تھوڑا سا مسالہ اور ڈالیں گے۔ ½ ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے سرخ کٹی ہوئی مرچ۔ اس کا بھی اس کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا، بہت لائٹ سی ہوگی اور لک میں بھی یہ بہت پیاری سی لگے گی۔ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی۔ تو 1 باؤل ہمارا چاولوں کا تھا، تو 2 باؤل میں نے اس کے اندر بھر کر پانی کے ڈال دیے ہیں، کیونکہ میرے ابھی چاول پرانے ہیں، پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے اندر ڈال دیں گے فٹافٹ سے چاول، اور ان کو اچھے سے کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے تیز آنچ پر پکانا ہے۔ ہمیشہ جب بھی چاول آپ بنائیں تو تیز آنچ پر بنائیں، اور فٹافٹ سے اس میں ڈالیں گے سوکھا دھنیا۔ ہاتھ پر مسل کر ہم نے اچھے سے سبز جو ہے دھنیا میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر سوکھا ہوا، اور اب اس کو کور کریں گے اور تیز آنچ پر فٹافٹ سے اس کو پکا لیں گے، اور تیز آنچ پر ہی ہم نے اس کو پکانا ہے۔ آپ اس کو بے شک کور نہ کریں، کور کرنے کے بغیر ہی پکائیں تو بہت زبردست آئے گا۔ تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو آپ نے اس کے اندر دھنیا ڈال دینا ہے۔ میرے پاس تقریباً یہ 1 باؤل بھر کر، جو چاولوں والا باؤل تھا وہی بھرا ہوا دھنیے کا تھا، تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے اس سٹیج پر دھنیا ڈالنا ہے، کیونکہ اس سٹیج پر اس کی بہت پیاری خوشبو بھی آئے گی، اور یہ اچھے طریقے سے اس کے اندر پک بھی جائے گا۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست قسم کی لک دے رہے ہیں ہمارے چاول، اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ بس کیا ہی بتاؤں۔ فٹافٹ سے اس کو لگاتے ہیں دم، اور دم لگانے کے بعد جو ہے جب ہم نے اس کا ڈھکنا اٹھانا ہے تو آپ نے فوراً کہنا ہے کہ بس فٹافٹ سے یہ چاول ہم اٹھیں، بنائیں اور کھا جائیں۔ تو دم میں نے اس کو لگا دیا ہے، تقریباً میں نے 15 منٹ کا اس کو دم دینا ہے، اور 15 منٹ کے بعد اس کا دم جو ہے وہ ہم کھولیں گے، اور کھولنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی زبردست خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور کیسے شاندار ہمارے چاول جو ہیں وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ میں ہم نے دہی کا رائتہ بنایا ہے، اور سبز مرچی اس کے اندر ڈال کر زبردست قسم کے چاول ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ اور ویورز، اگر آپ کو اس سٹیج پر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس کس نے چاول دھنیے والے جو ہیں وہ اپنے گھر میں بنائے اور کتنے لوگوں نے پسند کیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔